گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے نا، اس کے 4 فیزز ہیں بیسیکلی۔ پہلا جو فیز ہے، پہلا جو مرحلہ ہے، اس میں آپ سمجھ لیں کہ نہ آپ کی آنکھیں ہیں، نہ آپ کے کان ہیں، نہ ہی آپ کا دماغ ہے، اور بس آپ کے پاس ہاتھ ہیں، آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ بس آپ نے صرف محنت کرنی ہے، آپ نے اپنا سر نیچے کر کے اور بس آپ نے لگے رہنا ہے۔ یہ پہلا فیز ہے، لیکن اس فیز کے پیچھے آپ کا ایم ہونا چاہیے۔ اس فیز سے پہلے آپ کی آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے، آپ کا دماغ بھی کھلا ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر پوری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ آپ نے زندگی میں کرنا کیا ہے۔ جب آپ نے یہ سوچ لیا، جب آپ نے یہ ایم بنا لیا، تو پھر آپ نے ان فیزز پر آنا ہے۔ اگر آپ نے یہ ایم نہیں بنایا نا، کوئی بھی زندگی میں سب سے پہلی چیز ایم ہوتی ہے، اور وہ آپ نے کتنے سال میں بنایا ہے یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب آپ نے ایم بنا لیا، تو ایم بنانے کے بعد آپ نے نکل پڑنا ہے پھر پہلے فیز کی طرف۔ جب آپ پہلے فیز کی طرف نکلتے ہیں تو اس میں پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ اندھے بھی ہیں، آپ کو سنتا بھی کچھ نہیں ہے، آپ کے سر میں دماغ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس صرف ہاتھ ہے، آپ کی محنت ہے، آپ نے بس وہ کرنی ہے۔ اب جب آپ پہلے فیز میں نکلیں گے نا، پہلے فیز میں آپ فیز سے اب نکل جائیں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ گر جائیں گے پہلے فیز میں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو گر جاتے ہیں۔ اب وہاں سے پہلے فیز سے گر کے جب آپ نے اٹھنا ہے نا، پھر آپ نے ایک دفعہ پیچھے دیکھنا ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلنا ہے کہ جی پہلے فیز میں تو میرے پاس ایکسپیرینس ہے۔ اب وہ ایکسپیرینس، وہ آپ کی پہلی سیڑھی ہے جو آپ نے سٹارٹ کر لی ہے۔ اب وہ ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے، اور جب آپ وہ ایکسپیرینس لے کے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے نا دوسرے فیز کو، ساتھ آپ اسی فیز پہ دوبارہ محنت شروع کریں گے اسی چیز میں۔ جب آپ اس میں محنت سٹارٹ کریں گے تو دوسرا فیز جب آپ کمپلیٹ کریں گے نا، اصول دوسرے فیز کا بھی یہی ہے۔ دوسرے فیز کا اصول بھی یہی ہے کہ آپ نے آنکھیں، دماغ، کان، زبان سب کچھ بند رکھنا ہے، صرف محنت کرنی ہے۔ تو دوسرے فیز میں جب آپ نکلیں گے نا، تو پھر آپ کے پاس 2 چیزیں ہوں گی، ایک تجربہ ہوگا، دوسرا حوصلہ ہوگا۔ اب تجربہ اور حوصلہ جب آپ کے ساتھ مل جائیں گے نا، اگر آپ دوسرے فیز میں گرتے بھی ہیں نا، تو پھر آپ گریں گے نہیں، آپ کہیں گے جی میں اب گرنے والا نہیں ہوں، اب میں نے اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ تو جب آپ دوسرے فیز سے نکلیں گے تو اٹھیں گے، تو پھر آپ کے پاس حوصلہ، تجربہ اور 2 سٹیپ آپ کے ہو چکے ہوں گے، اور ان دونوں سٹیپس میں جو آپ کے پاس چیز ہوگی وہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہیں گے۔ پہلے سٹیپ میں آپ کے پاس کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی، دوسرے میں اب آپ کے پاس ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، آپ کا دماغ چیزوں کو سمجھنے لگ گیا ہے، آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ میرے ساتھ اگلے مرحلے میں آپ کو ایڈوانس چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پہلے آپ کی چیزیں تھی آپ کو صاف نظر نہیں آ رہی تھی، جب آپ دوسرے مرحلے سے نکلیں گے تو پھر آپ کو چیزیں صاف نظر آنا شروع ہو جائیں گی تیسرے مرحلے کی۔ تو جب آپ تیسرے مرحلے میں پہنچ جائیں گے نا، پھر آپ نے سب کچھ، آنکھیں بھی کھول لینی ہے، دماغ بھی کھول لینا ہے، زبان بھی کھول لینی ہے۔ پھر آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ اب گھوڑے کی رفتار پہ ہیں، پھر آپ نے گھوڑے پہ بیٹھ جانا ہے اور پھر دوڑنا شروع کر دینا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ آپ کو کامیابی کا مزہ بھی آنے لگ جائے گا، اور پھر آپ جو ہیں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 3 فیزز کا ہو جائے گا۔ اب آپ کو کوئی مار نہیں دے سکے گا، اب آپ کو کوئی گرائے گا نہیں، اب آپ کامیابی کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ اور تیسرے فیز کے بعد آپ چوتھے فیز میں جب اڑیں گے نا، جائیں گے، تو پھر آپ نے باز کی طرح اڑنا ہے۔ پھر آپ نے جو ہے، پہلے آپ تیسرے فیز میں دوڑ رہے تھے، اب آپ نے اڑنا ہے، اور اب جو اس طرح کامیابی لے کے آئے گا نا، وہ واقعی اڑے گا، وہ باز کی طرح اڑے گا۔ اور باز کی طرح اڑے گا، اڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہر چیز نظر آ رہی ہوگی، اس کو وہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جن چیزوں سے وہ نکل کے اوپر آیا ہے، پھر وہ اس کامیابی کا مزہ بھی لے گا۔ تو کامیابی کے حصول کے لیے یہ 2 چیزیں جو ہیں،
یہ بڑی لازمی ہے، اور ان کے 4 فیزز ہیں. یہ 4 فیزز زندگی میں کوئی بھی بندہ ایم بنانے کے بعد جب فالو کرے گا تو کامیابی اس کو ضرور ملے گی. تو اب یہاں پہ سوال آ جاتا ہے جی محنت کے باوجود ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی محنت کی ہے، ہماری کامیابی ہمیں نہیں ملی، ہم ناکام ہو گئے ہیں اس میں، تو ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. یہ بھی ان فیزز میں سے ایک فیز ہوتا ہے. یہ اکثر لوگ اسٹارٹنگ فیزز میں یہ سوال کرتے ہیں. دوسرے فیز، تیسرے اور چوتھے فیز والا بندہ ایسے سوال نہیں کرتا کبھی بھی. یہ پہلے فیز والے بندے سوال کرتے ہیں جو بھی سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. اور دوسری بات جو ہوتی ہے نا، وہ ادھر سے آتی ہے، اجزائے کامیابی سے. اجزائے کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جو میں نے آپ کو فیزز بتائے ہیں، یہ سارے بڑے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے میں آپ کے ساتھ ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کو حوصلہ دے سکیں، جو آپ کی ٹانگیں نہ کھینچیں. آپ کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جن کو آپ سلیکٹ کر کے دماغی طور پر آپ پرسکون رہیں. آپ غلط بھی کر رہے ہیں تو وہ لوگ آپ کو کہیں نہیں، تم جو ہے بے شک تم سے غلط ہو گیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ تم ایک دن ٹھیک بھی کرو گے. اور اجزائے کامیابی کی میں مثال آپ کو اس طرح دیتا ہوں کہ جی اگر آپ ایک کھانا ہی کھاتے ہیں تو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، جس طرح ترکیب ہوتی ہے کسی بھی کھانے کی. تو اس میں نمک ڈال دیا، مرچ ڈال دی، پیاز ڈال دیے، ہلدی ڈال دی، سارا کچھ اس کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ ہم ڈالتے ہیں. تو جب تک آپ سارے اجزاء نہیں ڈالتے نا، تب تک آپ کا جو سالن ہے، فوڈ ہے، وہ مزیدار نہیں بنتا. ایک بھی اجزاء اندر کم رہ جائے نا تو آپ کی جو ترکیب ہے وہ فیل ہے. آپ جتنی مرضی محنت کر لیں، جب آپ کسی کو وہ کھانا دیں گے نا تو وہ ساری چیزیں نہیں دیکھے گا، وہ 5-6 چیزیں نہیں دیکھے گا. وہ دیکھے گا اس میں نمک کم ہے، وہ سب سے پہلے یہ کہے گا اس میں نمک کم ہے. یہ نہیں کہے گا کہ اس میں مرچ بھی پوری ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ کٹنگ بھی بڑی اچھی ہوئی ہے، باقی سب کچھ چیز میں اچھا ہے. وہ پہلے کھانے والا یہی کہے گا کہ اس میں نمک پورا نہیں. تو اجزائے کامیابی بھی یہی ہے کہ آپ جب جس فیلڈ میں آپ نکلتے ہیں نا کامیابی لینے، اس فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جو چیزیں دیکھ رہے ہیں اس میں جن میں آپ گھوم پھر رہے ہیں، جن چیزوں کی تلاش میں، ان چیزوں میں کوئی ایک چیز آپ سے مس ہو جاتی ہے یا 2 بھی ہو سکتی ہیں. یہ تو اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے اجزاء کتنے ہیں. جس چیز میں کامیابی لینے نکلا ہوں اس کے اجزاء کتنے ہیں. اب جب آپ میں وہاں پہ کوئی بھی ایک چیز مس ہو جاتی ہے نا، تو دنیا کو نا آپ کی وہی ایک چیز مسنگ نظر آتی ہے، باقی دنیا کو آپ کی چیزیں جو آپ نے محنت کی ہے وہ نظر نہیں آتی. دنیا آپ پہ آبجیکشن کر دیتی ہے. جب دنیا آپ پہ آبجیکشن کرتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ناکام ہو گئے ہیں. تو کامیابی کے لیے اس کے سارے اجزاء پورے رکھنے ضروری ہیں. اس کو ہم کامیابی کہتے ہیں. ایک بھی اجزاء آپ کا کم ہو گیا تو آپ نے خود کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہیں. اچھا، اب جو نیکسٹ چیز ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں پرسنالٹی پہ. پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ پرسنالٹی یہ ہوتی ہے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی. کیا ہوتی ہے میرے خیال میں ایک بیلنس پرسنالٹی کیا ہوتی ہے؟ میں کوئی پڑھی ہوئی باتیں نہیں بتا رہا، میں جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں یہ میری ایکسپیرینسڈ باتیں ہیں، اور میں نے یہ زندگی میں ساری چیزیں سیکھی ہیں، میں نے آبزرویشنز لی ہیں. تو میں ان باتوں پہ جو ہے نا بات سوچ سمجھ کے کرتا ہوں. اچھا، بیلنس پرسنالٹی کے حوالے سے نا ایک کوشچن آتا ہے جی غریب کون ہوتا ہے؟ ہم کسی سے بھی سوال کریں گے نا جی غریب کون ہوتا ہے، ہمیں آگے سے جواب یہ ملے گا جی جس کو کھانے کو نہ مل رہا ہو، جس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ غریب ہے. لیکن میرے حساب سے جو غریب ہے یا امیر ہے، دونوں ہی غریب یا امیر، وہ انسان ہے جس کے پاس 3 چیزیں بیلنسڈ ہونی چاہیے زندگی میں. جو بندہ 3 چیزوں کو بیلنس کر گیا نا، وہ بڑی بیلنسڈ پرسنالٹی ہے اور وہ بڑی ترقی کرتا ہے زندگی میں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے آپ کے پاس علم.
جس کے پاس بیلنسڈ علم ہے نا، نہ آپ کے پاس کم علم ہو نہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم ہو. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا تو آپ جو ہے آپ میں غرور آئے گا. اگر آپ کے پاس بہت کم علم ہے تو آپ اس کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں سکیں گے، چیز کو آپ صحیح سے سمجھ نہیں سکیں گے، آپ کی پرسیپشن جو ہے وہ غلط ہوتی جائے گی. تو آپ کے پاس جو بیلنس علم ہے نا، وہ اگر آپ زندگی میں اپنے علم کو بیلنس کر دیتے ہیں، آپ سیکھتے جاتے ہیں، اور جب آپ کے پاس علم زیادہ ہونا شروع ہوتا ہے نا، جہاں پہ آپ کو یہ لگے کہ جی اب میرے پاس علم زیادہ ہو گیا ہے، آپ میں تھوڑا سا غرور ہے، ادھر چھوڑ دیں علم کو، اس کو اس سیکٹر کو چھوڑ دیں، علم کے اس سیکٹر کو چھوڑ دیں. آپ اس کو نیچے آئیں، اس کو ری اسیس کرتے ہیں، ری اسیس کر کے پھر جائیں. آپ وہاں تک جب دوبارہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میرے پاس جو علم آیا تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا، اور بہت زیادہ علم آتا بھی نہیں ہے. بہت زیادہ علم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، انسان کے پاس بہت زیادہ علم نہیں ہے. تو انسان جو ہے اس کو بیلنس کرے اپنے حوالے سے، اپنے جو اس کا میئرمنٹ پیرامیٹر ہے اس کے حوالے سے. جب وہ اس کو بیلنس کرتا ہے تو وہ ایک اس کی بیلنسڈ پرسنالٹی میں رول ادا کرتا ہے. اس کے بعد پیسہ اگر کم ہے تو پھر بھی آپ کی پرسنالٹی بیلنس نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ جو ہے وہ زیادہ ہے پھر بھی آپ کی پرسنالٹی بیلنس نہیں ہے. تو اس کو آپ نے اگر زیادہ ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں، اور اس کو جو ہے کم ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں. تو اس کو آپ بیلنس رکھیں لائف میں. اگر آپ کے پاس کم ہے تو اپنی ضروریات پوری کریں، وہ جو ضروریات آپ گھر والوں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا صدقہ ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. تو وہ بھی آپ کو جو آپ کی پرسنالٹی ہے اس کو بیلنس رکھتا ہے. تو اس کے بعد جو تیسری چیز ہے عزت. اگر معاشرے میں آپ کی عزت ہی نہیں ہے، آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، آپ بیلنس پرسنالٹی نہیں ہے، آپ کہیں پہ جاتے ہیں لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد ہی نہیں کرتے، آپ بیلنس پرسنالٹی نہیں ہے. اگر آپ کو لوگ زیادہ سلام کرنے لگ گئے ہیں، آپ اکڑنے لگ گئے ہیں، تو بھی آپ بیلنس پرسنالٹی نہیں ہے، پھر بھی آپ سوسائٹی میں نیگیٹو رول پلے کریں گے. اب یہ جو تینوں چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں کا جو غریب یا ان تینوں چیزوں میں جو امیر ہے نا وہ اس کی پرسنالٹی بیلنس نہیں ہو سکتی. ان تینوں چیزوں کو بیلنس کرنا لائف میں بہت ضروری ہے. اور ان تین چیزوں میں بیلنس جو ہے نا، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہی آپ کا نفس ہے. اگر آپ ان تینوں چیزوں میں بیلنس کر جاتے ہیں تو آپ ولی ہیں. آپ جیسا پھر کوئی آپ معاشرے میں اور نہیں نظر آئے گا. کوئی اور ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ جدھر بھی جس کو بھی چاہے جو عطا کر دے، لیکن آپ ایک جس کو کہتے ہیں نا رول ماڈل، معاشرے میں آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہوگی پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام جو ہے نا وہ پھر آپ کا نیکی بنتا جائے گا. پھر آپ کو یہ فکر ختم ہو جائے گی کہ میں نے جو ہے کچھ سوسائٹی کے لیے کیا نہیں ہے. تو یہ جو تین چیزیں ہیں یہ بیلنس پرسنالٹی کے لیے بڑی ضروری ہیں. اب اگلی چیز آتی ہے فورم. اب فورم کیا ہوتا ہے جی؟ فورم ہم کہتے ہیں وہ چیز جو آپ نے محنت کی ہے اس چیز کا ایک سینٹرل پوائنٹ بنانا اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچانا. اب ایک کمپنی ہے، کمپنی نے ایک سینٹرل پوائنٹ بنایا ہے اور وہاں سے وہ چیز جو ہے اپنا پروڈکٹ ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہی ہے. یا ایک شاپ کیپر ہے، وہ شاپ کیپر جو ہے وہ وہاں سے اپنا ایک پروڈکٹ لوگوں تک پہنچا رہا ہے، تو اس کو ہم فورم کہتے ہیں. ایک طرف سے لے رہا ہے پھر وہ لے کے پہنچا رہا ہے. تو کامیابی میں جیسے جیسے آپ یہ سٹیپس فالو کریں گے، ان کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک فورم کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اشد ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی چیزیں جو ہیں دنیا تک نہیں پہنچ سکیں گی. آپ جتنی مرضی کامیابی سمیٹ لیں، جتنی مرضی محنت کر لیں، جب تک آپ کے پاس فورم نہیں ہوگا. آپ فورم مطلب فورم ایک سکل کو کہتے ہیں ہم. آپ ایسی جگہ جہاں پہ آپ سکلڈ پرسنز کو اکٹھے کریں اور ان سکلڈ پرسنز کو آپ آگے لے کے جائیں
اور جب آپ ان کی سکلز کو لوگوں کے سامنے جا رہے ہیں تو ان سکلز کے ساتھ ساتھ آپ کی سکلز بھی لوگوں کے سامنے جانا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو ہم فورم کہتے ہیں. پھر ڈفرینٹ فورمز آپس میں جوائن ہو جاتے ہیں, کلیبوریشن کرتے ہیں, تو ان کلیبوریشن کے نتیجے میں پھر سارے فورمز جو ہوتے ہیں وہ گرو کر جاتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو کامیابی کے ساتھ ساتھ سکلز کے ساتھ ساتھ فورم کی بڑی ہی ضرورت ہوتی ہے. اب دنیا میں آپ کا کیا بکتا ہے, ہم اس چیز پہ بات کرتے ہیں. جی, دنیا میں جو چیز سیل ہوتی ہے وہ ہے سکل. آپ جتنی سکل سیکھنے پہ محنت کریں گے اتنی آپ کی وہ سکل سیل ہوگی. تو ہمیشہ سکل سیکھنے پہ محنت کریں, آپ کامیاب ہوتے جائیں گے. اب اینڈ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ڈارون کے نظریے پہ. ڈارون ایک نیچرلسٹ تھا جس نے دنیا میں بڑا ہی جو ہے اس کا کنٹریبیوشن ہے. ڈارون نے 3 پوائنٹس دیے تھے. پہلا پوائنٹ تھا اڈاپٹیشن, دوسرا تھا نیچرل سلیکشن, تیسرا تھا موڈیفیکیشن. پہلی چیز ہے اڈاپٹیشن. جب بھی آپ کسی ماحول میں, جب بھی آپ نیا کام شروع کرتے ہیں, آپ کو ادھر اپنے آپ کی مطابقت پیدا کرنی ہوتی ہے ماحول کے مطابق. اس ماحول سے بھاگنا نہیں ہوتا. جو بندہ یا جو بھی چیز ہے وہ جب تک ماحول میں مطابقت پیدا نہیں کرتی اس وقت تک وہ نیچرل سلیکشن جس کو ہم کہتے ہیں قدرتی چناؤ, قدرت اس کو سلیکٹ نہیں کرتی. آپ ماحول میں مطابقت پیدا کریں, آپ اس ماحول کی ساری چیزوں کو سیکھیں, قدرت آپ کو چن لے گی. اور جب قدرت آپ کو چن لے گی تو آپ میں امپروومنٹس کرنا شروع کر دے گی. تو ڈارون کا نظریہ بیسیکلی ایک لائن میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہی ہے کہ آپ ماحول کے مطابقت پیدا کریں, قدرت کا چناؤ ہوگا اور آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی میں اپنی جو ورکشاپ ہے اس کا اختتام کرتا ہوں. اس کی اور میں آپ کو شروع پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو فورم ہے اس کے ساتھ آپ نے اگر رجسٹریشن کروانی ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کس طرح کروانی ہے. کہ ہمارے فورم کی جو رجسٹریشن ہے وہ بالکل فری ہے. تحریر ہم مفت میں پبلش کرتے ہیں اور ہماری کوئی ممبرشپ فیس نہیں ہے. اور رجسٹریشن کروانی بڑی آسان ہے. اس کا میتھڈ آپ نوٹ کر لیں کہ یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, اس کو آپ سیو کر لیں اپنے موبائل میں اور اپنا نام لکھ کر اس کے ساتھ فری میگزین لکھ دیں یا ایف ایم لکھ دیں اور لکھ کے ہمیں واٹس ایپ کر دیں. ہاں یہ ضروری ہے کہ آپ کے موبائل میں ہمارا نمبر جو ہے وہ سیو ہونا چاہیے, کیونکہ ہم آپ کو جو بھی براڈ کاسٹ کریں گے وہ جب تک نمبر سیو نہیں ہوگا تو براڈ کاسٹ آپ کو نہیں ملے گی, ہمارے میگزینز وغیرہ سروسز آپ کو نہیں ملیں گی. تو یہ ہمارا آسان میتھڈ ہے. جب آپ کی رجسٹریشن ہمارے ساتھ ہو جائے گی تو آپ ہمیں جب بھی تحریر بھیجیں گے ہم اس تحریر کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہوتے ہیں. اور 2 میگزینز میں ہم لگاتے ہیں, انمول میں اور انسانیت میں. اس کے بعد جو ہم میگزین بھیجتے ہیں وہ ہمارے اٹیچڈ میگزین ہیں. ان کو اگر آپ نے تحریر بھیجنی ہو تو وہ آپ ان کے انچارجز سے رابطہ کریں گے. جس طرح مس ہما یا مس پریا ہے وہ آپ کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا. ہاں ایک بات یہ ہے کہ ہمارے فورم پہ جو بھی آپ تحریر بھیجیں گے وہ کسی ایک میگزین میں بھیجیں گے. آپ ایک تحریر لکھ کے ہمارے ہر میگزین میں نہیں بھیجیں گے کیونکہ ہم ریپلیکیٹس نہیں کرتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ میگزینز کی کوالٹی جو ہوتی ہے وہ گرتی ہے. ہر میگزین میں اگر پڑھنے والے کو ایک ہی چیز ملے گی تو پھر وہ میگزین کو پسند کرنا چھوڑ دیں گے لوگ. تو آپ اگر ایک میں بھیجتے ہیں, کسی ایک انچارج کو بھیجتے ہیں یا ہمیں بھیجتے ہیں تو پھر اس تحریر کو آپ کسی دوسرے کو نہ بھیجیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تحریر جو ہوتی ہے وہ ہم ایڈیٹنگ کے وقت پڑھتے ہیں. جب آپ ہمیں بھیجتے ہیں اس وقت اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس تحریر کو پڑھ کے آپ کو رپلائی دے سکیں. جب ایڈیٹنگ کرتے ہیں اس وقت ہم تحریر پڑھتے ہیں. تو پھر اگر آپ کی تحریر میں کوئی الفاظ اگر سافٹ ویئر میں نہیں بکھرتے یا کوئی اختلافی تحریر نہ ہو, جیسے کہ مطلب اسلامی طور پہ یا سیاسی طور پہ اختلافی تحریر اگر آتی ہے سامنے تو پھر ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ویسے آپ لکھ سکتے ہیں سیاست پہ, اسلام پہ, آپ جتنا مرضی لکھیں لیکن اختلافی نہ لکھیں جس میں سوسائٹی میں
کوئی اس طرح کا اختلاف پیدا ہو. تو یہ ہمارا آسان سا میتھڈ ہے. تو یہاں سے میں ورکشاپ کا میری طرف سے اختتام کرتا ہوں. میں اب آپ کے ساتھ جو کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں یا اپنے آئیڈیاز جو ہیں، اپنے ایکسپیرینس جو ہیں، وہ ڈاکٹر غزالہ کوکب آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. تو اوور ٹو یو ڈاکٹر غزالہ کوکب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر اسد محمد اسد. میرا انٹروڈکشن ڈاکٹر محمد اسد کروا چکے ہیں. میں پچھلا 1 سال سے انسانیت آن لائن رائٹرز فورم کے ساتھ منسلک ہوں بحیثیت ایڈیٹر اور رائٹر کے. اور میں ایک زولوجسٹ ہوں، ریسرچر ہوں، اور بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہی ہوں. ویسے ڈاکٹر محمد اسد نے آپ کو بڑا بریفلی بہت کچھ بتا دیا ہے، اور میں نے جو بھی سیکھا ہے ادب کے حوالے سے وہ انہی سے سیکھا ہے، اور ان کے فورم نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے. اور جو کچھ میں نے سیکھا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس ٹاپک کے حوالے سے، جو کہ کنٹینٹ رائٹنگ کے اوپر ہے. بیسیکلی جو کنٹینٹ رائٹنگ ہے، اٹ از دی پروسیس آف پلاننگ، رائٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ ویب کنٹینٹ فار ڈیجیٹل مارکیٹنگ پرپزز. اس میں رائٹنگ بلاگ پوسٹ آ جاتی ہیں، آرٹیکلس آ جاتے ہیں، اسکرپٹ فار ویڈیوز آ جاتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں. اچھا، جو تخلیقی لکھائی ہے یا جو کریٹو کنٹینٹ ہے، اس کے کچھ اصول ہیں جن کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے.